گئے نا تو وہ جو نماز ملی پھر وہ کس کے لیے ملی؟ وہ امت کے لیے ملی. اللہ پھر وہ بعد میں اوپر گئے نا, یہ نماز پڑھا کے گئے نا, تو پھر وہ نماز کس لیے ملی؟ وہ امت کے لیے ملی. وہ شریعت محمدی کہلائی. جو پہلی پڑھ گئے تھے وہ شریعت احمدی. پھر یہ تمہاری روحیں جب اوپر جائیں گی, وہاں بیت المعمور میں ان کی نماز ہوتی ہے, وہ ساری نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب ہی نہ دے. اللہ سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ. پھر جواب آئے گا اللہ بیک یا آپ بھی, پھر وہ سر اٹھائیں گے نا. وہ نماز ہے جس میں اللہ جواب دے گا کہ میں نے تجھے قبول کر لیا. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کس فرقے کا, اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کوئی ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. بس اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے جس کے اندر وہ روح باہر نکل کے چلی گئی, ہر وقت اللہ کرنے سے اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا نا. تو روح جب جائیں گی تو وہیں جا کے نمازیں پڑھیں گی نا. ہاں کوئی نہیں ہے جس نے بھی اپنی روح کو جگا لیا, ہاں کسی بھی فرقے سے ہے نا, وہ وہیں جا کے نماز پڑھے گا نا. تو پھر نہیں کہے گا میں سنی میں شیعہ و بابادی بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جب اس میں عشق آ جائے گا ہر وقت اللہ کرنے سے, کوئی بھی شخص اللہ کرتا ہے, کوئی بھی شخص, تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے. ایک دن اس کو دیکھتا ہے, جس دن اللہ نے اس کو دیکھا پھر محبت نہیں, پھر عشق کا مقام ہے نا. نماز دوسری طرف ہے, یہ عشق دوسری طرف ہے. نماز روزہ کم سٹو, یہ رستہ بھی دیجو. یہ جب کسی میں بھی عشق آ جائے اللہ کرنے سے, اگر سکھ ہندو میں اللہ کرنے سے عشق آ جائے تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا اگر ہے عشق تو کافری بھی ہے مسلمانی. اللہ اگر تیرے اندر عشق آ گیا تو پھر کافر پھر مسلمان ہی ہے نا. اگر عشق نہ ہو تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں پھر مسلمان بھی کافر کا زندگی ہے. اللہ کیونکہ اس کے اندر تو پھر کافر ہی ہے. یہ ایک دوسرا رستہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے اور بابلا مچاتے ہیں. ہم کو نماز کے منکر نہیں ہے, نماز کا منکر کافر ہے. ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا, وہ شریعت احمدی میں جاؤ نا, اور اس کے لیے ثبوت ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں, یہ کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی میں ہے, تو ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ پھر اس کے لیے گئے نا. ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکلو نا اس کے لیے. چلو جنگلوں میں نہیں, گھروں میں کچھ نہ کچھ تو کرو نا. جب تمہارے اندر وہ روح موجود ہیں جو سمجھ نہیں سکتے اور بابلا مچاتے ہیں. ہم کو نماز کے منکر نہیں ہے, نماز کا منکر کافر ہے. ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا, وہ شریعت احمدی میں جاؤ نا, اور اس کے لیے ثبوت ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں, یہ کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی میں ہے, تو ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ پھر اس کے لیے گئے نا. ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکلو نا اس کے لیے. چلو جنگلوں میں نہیں, گھروں میں کچھ نہ کچھ تو کرو نا. جب تمہارے اندر وہ روح موجود ہیں جو وہاں جا کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں تو وہ روحوں کو تیار کرو نا. یہ نماز تم 10 20 40 50 100 سال پڑھ لو گے, مر گئے تو ختم ہو گئی نا, تمہاری کاپی بند ہو گئی نا. تو وہ نماز تم کو نصیب آ گئی تو پھر وہ روح تو مرتی ہی نہیں ہے. وہ تو قیامت تک کی نمازیں پڑھتی رہیں گی نا. قیامت تک تمہارا درجہ کیا ہوگا. اور اس کے لیے حدیث میں کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر تو اس شریعت میں تو اس شریعت میں جانا. جب اس شریعت میں جائے گا اس میں اللہ میں اس میں جدت ملتی ہے. اس شریعت میں جب جائے گا تو رستے میں کسی جگہ بھی مارا گیا تو تیرا نام شہیدوں میں ہے نا. کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کرو, شہیدوں میں چلا جائے گا نا. وہ شریعت ہے, وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے. وہ جو بات ہے نا ہر کسی کو میسر نہیں ہے نا. لیکن کیا خبر کس کے نصیبے میں, اپنی قسمت آزما کے دیکھے. اس کا طریقہ ہے, وہ جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو میسر ہوگی. ہم جس کو چاہے وہ نہیں ہو سکتے, جس کو اللہ چاہے گا. ہم وہ طریقہ بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پتہ چل جائے گا. ایک دفعہ غوث پر جنگل میں گئے, جنگل دل نہیں لگا, واپس جانے لگے. ایک گٹھلی تھی وہ گر گئی, آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں, گٹھلی اٹھائی پھر چل پڑے, آگے جا کے خود گر گئے. آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں, پریشان ہوئے کس نے گرا دیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں, واپس بغداد شہر میں چلے جاؤ.
آپ فرماتے ہیں میرا بغداد شہر میں کیا کام کہ میرے کچھ بندے ہیں جو تمہارے ذریعے ملک تک پہنچیں گے. یہ اللہ کے بندے ہوں گے جن کو اللہ نے پہلے ہی سلیکٹ کیا ہوگا, ان کو طریقہ بتائیں گے, اس طریقے سے چل پڑیں گے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کو روزانہ کوئی بھی مذہب سے ہے, کوئی بھی فرقے سے, اس سے مطلب نہیں ہے. مقصد اللہ کو پانا. جب اللہ مل گیا تو ذکر اللہ ادھر وہ ہو جائے گا نا. اب ہر مذہب اللہ کے لیے بنانا, ہر فرقہ اللہ کو پانے کے لیے ملانا. بھائی اگر سارے سنی اللہ کو پا جائے, بندی وابی کیوں ہوتا, نہیں پا سکے نا, پھر ان لوگوں نے اللہ کو پانے کے لیے دوسرا رستہ اختیار کیا نا, اس نے تیسرا رستہ اختیار کیا نا, نہیں پاتا رستہ اختیار کیا نا. اب اس کو جو پانے کا رستہ وہ دل. یہ ٹیلی فون ہے, تمہارے اندر لگا دیا اس نے. یہاں ٹیلی فون پڑا, بجلی ہوگی تو ٹیلی فون کام کرے گا, ورنہ بیکار ہے. اس دنیا میں نظام بجلی کا, اس دنیا میں نظام نور کا. تمہارے اندر ٹیلی فون ہے, اس میں پاور نہیں ہے, بیکار ہے. جب اس میں نور رہے گا, اس ٹیلی فون یہاں سے اٹھے گا تو امریکہ بات ہوگی, تو یہ ٹیلی فون یہاں سے چلے گا تو عرش مولا. پھر تم نماز پڑھو گے نا تو یہ ٹیلی فون اس کو اوپر پہنچائے گا نا اللہ تک. اب تمہاری نماز اوپر جاتی کو نہیں نا, یہی ٹکرے ہیں نا. پھر تلاوت کرو گے تو تمہاری نماز یہ ٹیلی فون اوپر پہنچائے گا نا. وہ نماز مومن کا معراج ہے نا. پتہ کہ تم بات کرو گے تو اوپر جائے گی, وہ ٹیلی فون لگ گیا. اب اس ٹیلی فون کے لیے روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھو. تھوڑے دن لکھو گے, ایک وقت آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں میں تیرنے شروع ہو جائے گا. آنکھوں میں آ جائے, لکھنا بند کر دو, آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارو, تو پھر وہی جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. پولیس کی مور لگی, پولیس والا بھلے کچی پینسل سے لکھ دو, اللہ لکھا گیا, اللہ اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز رہے گی, ٹک 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 ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاؤ, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ گھڑی گھڑی سے کرو گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. رات کو سونے لگو, انگلی قلم خیال کرو, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ, اس سے نیند آ جائے. صبح وضو ہے یا نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی جا رہے ہیں, ذکر خفی کرتے رہیں. جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں, یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے نا. اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں ہاتھ رکھیں گے, دھڑکنیں محسوس ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں محسوس ہی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ہوں گے, وہ کیا کریں جب کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانا. ان کے لیے کچھ بزرگوں نے طریقے اختیار کیے ہیں. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے چاہتے تھے نچو, وہ دماغ آج بھی موجود ہے, سامنے میں جاؤ نچتے ہیں نا, لیکن آپ کرتے ہیں دم دم مست قلندر, اس وقت کرتے تھے اللہ نچتے, دل کی دھڑکنیں ابھرتی. کہتے ہیں آپ ناچ کو چھوڑو, اب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. امیر کلال کبڈی کھلاتے, لوگ کبڈی کھیلتے, دوڑتے, دل کی دھڑکنیں ابھرتی. کہتے آپ دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ, بس کبڈی کو چھوڑو. ایک اور آسان طریقہ ہے, یہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں تو وہ کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جائے گی, دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا. اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ. آپ دیکھیں کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ جب اللہ اللہ ملتا ہے تو گرمی آتی ہے. ضرور ہے اندر رگڑا لگے گا, گرمی تو آئے گی. جب گرمی لگے اس وقت دوسری پڑے, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر اللہ کرے, پھر گرمی آئے, پھر دوسری پڑے, پھر اس کو ٹھنڈا کر دے. یہ اس کا طریقہ ہے. تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے, اجازت ضروری ہے. اجازت کا مطلب ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. باقی تم بھلے کسی تمہارا کوئی پیر ہے یا نہیں, ہمیں سے مطلب نہیں. ہم نے تمہاری تو ہمیں تم سے مطلب نہیں, ہمیں تمہارا پیر ہے جب تم سے مطلب نہیں, ہمیں تو پھر کیا, ہمیں تمہاری روح سے مطلب ہے. نہیں سمجھے, ہم نے اس کو کھینچنا, اس کو تیار کر کے اوپر پہنچانا نا. جب وہ اوپر چلی جائے گی تو تم سے مطلب تمہارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا. اگر رکھا تو اس سے مطلب تو قیامت تک رہے گا. ہمارا مطلب تمہاری اس روح سے ہے. تو اس کے لیے
ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. اگر اللہ شروع ہو گیا تو سمجھ لینا اب اللہ نے مجھے قبول کر لیا. آپ کو جان بھی جاتی ہے جانے دے اس کو نہ چھوڑ, کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہے. تو اگر کوشش کرو بشار اگر نہیں ہوتا تو سمجھو مجھے اللہ قبول نہیں کر. اگر قبول نہیں کر رہا ہے پھر بہت طریقہ اختیار کریں گے اس کو منانے کا. کیونکہ کچھ عمل ہیں جن کا تعلق ہے انسان خود کر سکتا ہے. ایک یہ ذکر قلب ہے انسان خود نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. آپ سانس سے بھی کر سکتے ہیں, خفیف بھی کر سکتے ہیں, سانس روک کے بھی کر سکتے ہیں, جہر بھی کر سکتے ہیں, لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے. جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں پکار کے اٹھلا اللہ تو سمجھے بس اللہ نے لے لیا, مجھے منظور کر لیا. تو پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جائے نا, گاڑی اس کی چل پڑے گی. پھر یہ نماز روزہ اس کے پیٹرول ہے نا اس گاڑی کی. گاڑی نہیں تو پیٹرول کیا کرے گا. بھائی پڑھے کب سے نمازیں پڑھے تلاوتیں کرے روزے رکھے وہی ہوتی نہیں ہونا. ایک قدم بھی آگے بڑھے ویسے ہی چھوڑ دو ویسے ہی ہونا. تو گاڑی نہیں ہے نا. جب گاڑی ملے گی تو پھر نماز پیٹرول اس کو دکھیلیں گے تو میں خود محسوس ہوگا. میں پہلے سوال دوں گا لیکن ذکر ہے آدمی سانس سے کرتا ہے. تم کو ابھی بنے ابھی کر لو. یہ عمل میں جو آدمی خود کام کر سکتا ہے نا وہ عمل میں ہے. ایک ذکر ہے لوگ تسبیح سے کرتے ہیں, آپ کو بنے ابھی کر لیں گے. ایک ذکر ہے زبان تالو کے لگا کے کرتے ہیں, وہ بھی ابھی کر لیں گے. یہ سارے عمل میں ہے. ضربوں سے ذکر ابھی کر لیں گے, اللہ کی ضربیں بھی لگا لیں, 4 ضربی بھی, 6 ضربی بھی, 8 ضربی بھی. ایک ذکر ایسا ہے جس کو آپ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے. اس کو ذکر قلبی بولتے ہیں. اور وہ اگر ذکر شروع ہو جائے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو جس کا ذکر اللہ کی مرضی سے شروع ہو جائے تو پھر وہ شک کرے تو پھر وہ کافر. وہ ذکر کون سا ہے جو اللہ کی رضا سے ہوتا ہے جو تم نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو بولوں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا, آپ کبھی نہیں ملا سکیں گے. میں آپ کو بولوں تو سوتا رہے تیرے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آئے, کبھی بھی نہیں ہو سکے گا نا جب تک وہ نہیں چاہے گا. یہ ایک گارنٹی ہے. بس ذکر قلب جاری ہو جائے تو یہ گارنٹی ہے کہ تو بیشتی ہوئی ہے. اگر حج منظور ہو جائے تو گارنٹی ہے کہ تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. گارنٹی ہے نا. یہ تو کئی نجوں سے زیادہ رتبہ رکھتا ہے. اگر تیرا قلب جاری ہو جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہ معاف کرے گا, پاک صاف کرے گا, پھر تیرا قلب جاری ہوگا نا. پھر جو آئندہ گناہ ہوں گے, آج میں تو یہ ہے نا پچھلے گناہ معاف کر دیے, لیکن جو آئندہ ہو گئے اس کے لیے پھر سال اگلے سال جانا پڑے گا نا. آگے گھڑی گھڑی کیوں جاتے ہیں, پھر اگلے سال ہوتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. لیکن جب قلب تیرا جاری ہو گیا پھر جو تجھ سے گناہ اگر ہوئے نا اتفاقاً ہوئے جیسے بھی ہوئے نا تو وہ جو اللہ اللہ نا وہ ان کو مٹاتا رہے گا نا. اللہ اللہ جو ہو رہی ہے اندر اللہ اللہ ان کا کفارہ کرتا رہے گا, اور اس وقت تک اللہ اللہ کفارہ کرے گا جب تک تو پاک صاف نہیں ہو جائے گا. پھر جب تو پاک صاف ہو جائے گا, تیرا دل صاف ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. داڑھی کو نہیں دیکھتا, داڑھی میں سب کی ہے نا. وہ کہتا میں سجدوں کو بھی نہیں دیکھتا, سجدے تو سارے فرقے والے کرتے ہیں نا. وہ کہتا میں قلبوں کو دیکھتا ہوں. جب تیرا دل صاف ہو جائے گا نا اللہ کی نظر تیرے دل پہ پڑے گی نا. جب تیرے دل پہ اللہ کی نظر پڑ گئی تو تو اللہ والا ہو گیا. اللہ کو جو پانے کا راز ہے نا وہ دل ہے. جنت کو جو پانے کا راز ہے نا وہ زبان ہے, وہ اعمال ہیں. اچھے اعمال کرو جنت میں چلے, جنت میں جاؤ گے, اللہ کے پاس میں جاؤ گے نا. اور اللہ کو پانے کے لیے یہ دل ہے. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ ہوگی, وہ پہلے تمہارا تعلق اعمال سے ہے, ایمان سے نہیں ہے. جب تمہارے دل میں اللہ شروع ہو جائے گی, تمہارے دل میں نور آئے گا تو پھر تم ایماندار بنو گے نا. پھر تمہارا تعلق مومنوں سے ہوگا نا. مومن بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھا کرے گا, تمہاری آواز اللہ تک پہنچا کرے گی, تو پھر
تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ تو لازمی ہے۔ اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے دیتا ہے، تھوڑی سی نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جس سے محبت کرے گا اس کو بڑے پیار سے دیکھے گا۔ جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا پھر وہ محبت نہیں، پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ جب عشق میں پہنچ جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر وہ عشق تو کافری بھی ہے مسلمان۔ اگر تجھے اللہ کا عشق ہو رہا ہے تو کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے نا۔ تو یہ 2 علم ہیں، ایک علم ظاہر ہے جس کا تعلق اس جسم سے ہے، ایک علم باطن ہے جس کا تعلق تمہارے اندر سے ہے۔ یہ علم ظاہر ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اس کی قید نہیں ہے، لیکن ہر کوئی حاصل کرنے کے بعد باطل فرقوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے، گستاخ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو علم اندر کا علم ہے اس کی جتنی بھی انتہا ہوگی وہ گستاخ نہیں ہوگا، وہ حضور پاک کا عاشق ہوگا۔ اس کے لیے اگر کسی صاحب نے کچھ بات پوچھنی ہو میں بیان کریے پوچھ لیں۔ پیر سے بات کرو نا، کیوں نظر نہیں آتے ان سے نہیں کی نہیں ہوگا نا، نہیں کی نہیں ہوگا نا، وہ بس ظاہر ہی لیں گے نا، اندر کا لیں گے نہیں ہے نا، ان کو اندر کا لیں گے نہیں ہے نا، لیکن زہر والا سے بات کلام ہوتا تھا سامنے آتے تھے۔ بس ابھی تمہیں طریقہ بتائیں گے، تمہارے اندر کوئی روشنی ہوگی نا، پھر روشنی والوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور بھی کوئی ضروری اکیلے بھی کر سکتے ہیں، اکیلے تو کروں یعنی کہ ہلکے بناتے ہیں نا، تو ہلکے وہ صرف کرتے ہیں کہ میں ایک معمول بن جائے، میں وہاں روز پریکٹس کروں جا کے، میرے دل کی دھڑکن وہاں اللہ میں لاؤں اور میرے ذریعے کچھ اور لوگ بھی آ جائیں۔ ہلکوں کا صرف یہ مقصد ہے، ورنہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ہے کہ جا مسجد میں نماز پڑھ، لوگ دیکھیں تو مسلمان ہے، اور اس کے لیے کہا میں جانوں تو جانے پوشیدہ تیرے اندر اللہ نے شروع ہے، تو بھلے اکیلا بیٹھ جائے بھلے محفل میں بیٹھ، اس کو بھی پتہ لگے کہ تو کیا کرائے۔ تو مرضی ہے نا جی، راضی کرو نا ان کو، ابھی بتاؤں گا نا۔ سینا ملا دیں گلے مل دیں تو پورا گوشت کے لوٹوں نے جو نا ان کی ہلتے اور بولتے ہوئے سیکھے رہے۔ نہیں ایک سلسلہ ہے پہاڑ سے چلا ہے، تو داتا صاحب نے ان کو پیر سیف الرحمان نام ہے پوچھا، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ گوشت کے لوتھڑے کو اتنی پریکٹس کری ہے کہ وہ ہلتا ہے، اللہ اسے ہلتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، ان کی محنت پہ شاباش ہے، لیکن جب وہ توجہ دیتے ہیں ہلتا ہے نا، ہر کیوں نہیں ہلتا، توجہ دیتے ہیں ہلتا ہے، ان کا گوشت کا لیتا ہے، ہر وقت نہیں ہل سکتا۔ اور یہ جو ہم نے ذکر بتایا وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ بتایا نا، تو دھڑکن کا ہر وقت ہوتی رہتی ہے، ہر وقت اللہ ہوتا رہے گا نا، نہیں سمجھے، وہ بھی ان کی محنت پہ شاباش ہے، لیکن جہاں دل کی دھڑکن والا پہنچا سکتا ہے نا وہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دل کی دھڑکن خون میں جائے گا نا، اور دل جو اس طرح کرا وہ تو خون میں نہیں جاتا نا۔ انہوں نے ایسا کیا جیسے گاڑی کو دھکا لگایا تو چل پڑی نا، پھر دھکا چھوڑا تو کھڑی ہو گئی، یہ انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، تو چلتی رہتی ہے نا، وہ اس طرح ہے، ورنہ غلط وہ بھی نہیں ہے۔ اس ذکر کا روحانیت سے تعلق ہے یا عبادت؟ نہیں عبادت سے، وہ عبد البشر ہے، روحانیت سے نہیں۔